مفتی طیب ترمذی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی اور خصوصاً علامہ صاحب کی دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ مجھے یہاں درس سننے کی مختصر سا وقت عطا فرمائے. اصل میں بنیادی بات میں نے جو ہمارے ساتھ شاہ صاحب آئے، میں نے ان سے یہی کہا کہ ہم انشاءاللہ سننے جاتے ہیں. ہم طالب علم ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ بزرگوں کو سنتے ہوئے آئیں اور کچھ سیکھیں. ہماری آواز ذرا بلند ہے، عمر اتنی نہیں ہے ہماری. تو علامہ صاحب آپ کا بہت بڑا شکریہ. اور سوشل میڈیا کا دور ہے. شانگلہ کے پہاڑوں میں شانگلے کا ہوں، سوات والا شانگلہ. شانگلہ کے پہاڑوں میں ہم نے مفتی علامہ صاحب کو، شہنشاہ نقوی صاحب کو سنا ہے، اور ان کی بہت ساری باتیں ہمیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں. میں اگر اپنا تعارف کرواؤں تو میں تقریباً کئی سالوں تک اہل سنت والجماعت کی ہماری ایک جماعت ہے سپاہی صحابہ، میں 10 سال رہا ہوں. البتہ ابھی تبلیغی جماعت کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور تبلیغی جماعت کے ساتھ ساتھ اتحاد کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جہاں بھی جائیں ایک درد، ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے سب کو سناتے ہیں کہ خدا کے واسطے جس طرح ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ مشترکات کے اوپر بات کی جائے. سب سے پہلے آپ کا جو پروگرام ہے قرآن کی تفسیر اور وہ حدیث ثقلین کہ جو 56 طرق سے ہمارے اہل سنت کے مصادر سے مسلسل قرآن کی آیات کے حکم کے مطابق ایک پاورفل حدیث مبارکہ ہے، جس میں سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ ترکت فیکم الثقلین القرآن و عطرتی. بالکل اسی انداز سے زید بن ارقم سے یہی روایت دوسرے الفاظ میں ترکت فیکم الامرین کے ساتھ آیا ہے. یہی حدیث مبارکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وما الثقلین، ثقلین سے کیا مراد ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القرآن و عطرتی اے اہل بیتی. لیکن بادل ناخواستہ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ قرآن جو تدبر کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا تھا، ہم نے رٹے تک محدود کر دیا، اور اہل بیت علیہ السلام جن کے اتباع تھی، واجب تھی، آج ہم نے ان کو بلا دیا ہے. ناظرین، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. مختصر سے میری 2-3 باتیں. میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول وہ فرماتے ہیں کہ اذا کان شہر رمضان، حضرت امام سجاد کے بارے میں فرمائے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ ہوتا تھا لم یتکلم الا بالتحدیث والتکبیر والتذکرہ. یعنی حضرت امام سجاد رمضان کے مہینے میں استغفار، ذکر و اذکار کے علاوہ کوئی کلام نہیں فرمایا کرتے تھے. تو مجھے اسی حدیث کی ذیل میں کسی نے کمنٹس میں کہا کہ تمہیں سجاد اور جعفر مبارک ہو، ہمیں ہمارے اکابرین مبارک ہو. ایک مولانا صاحب نے لکھا کہ تمہیں سجاد اور جعفر مبارک ہو، ہمیں ہمارے اکابرین مبارک ہو. لوگوں نے کمنٹس میں ان کو بتا دیا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ امام جعفر صادق کون ہے، آپ کو پتہ ہے کہ امام ذوالعابدین کون ہے.
یہ حضور کے بیٹے ہیں. ذرا سنیے، میں نے وہاں ان کو جواباً کہا کہ بھئی اس بیچارے کی کوئی بھی کمی نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا. منبر رسول پر بیٹھنے والے علماء کرام سے پھر التجا کرتے ہیں، اگر تم لوگوں نے اپنا کردار ادا نہ کیا، خدا کی قسم یہ امت رسول اللہ کو وہ بلا دیں گے جیسے کہ آج ان کی اولاد کو بلا چکے ہیں. اور بہت سارے علماء کرام نے میرے اس بات کی تائید بھی کی کہ حقیقت ہے کہ ہم نے آج تک اپنے منبر سے امام جعفر صادق کا تذکرہ کیا ہی نہیں ہے. درد اور تکلیف کی بات ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. ناظرین، آج اگر ہمارے منبروں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ حضور کی آل کا بھی تذکرہ ہوتا تو ہمارے اندر مشترکات کے ساتھ ہمارے اندر اتحاد کی بہت بڑی فضا ہوتی، بہت بڑی فضا. اور یہ فرقواریت کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں علامہ صاحب کے توسط سے تمام نوجوانوں کو ایک پیغام جو میں ایک درد لے کر آیا ہوں کہ خدا کے واسطے پاکستان کی حالت کے اوپر رحم کا ہے. اور رحم یہ ہے کہ فرقواریت کی جو فضا بنی ہے، جو فسادات ہو رہے، خدا کی قسم بہت زیادہ برا ہو رہا ہے. یہ جن کی تصویر لگی ہے سید عزیز الدین حکیم عراق سے جو تشریف لائے تھے، ہمیں اسلام آباد کے اندر سوال جواب کا موقع ملا تو میں نے ان سے 2 سوالات کیے. ایک سوال تو میں نے یہ کیا کہ میں سید ہوں اور جو ہمارے آباء و اجداد آپ کے ہاں دفن ہیں، جن کے مزارات آپ کے ہاں ہیں، ہمارے لیے جانا مشکل ہے. ہم ان کی ذات سے، جو ذات مقدسات تھے، ان سے ہم بالکل غافل ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کون ہے. ایک آسانی کے لیے راستے بنا دیے جائیں. دوسرا جو سب سے اہم سوال میں نے کیا کہ تسنن کے اندر بھی ایسے علماء کرام ہیں جو چاہتے ہیں کہ فسادات ختم ہو ملک کے اندر، ہم بھائی بھائی بن کے رہیں. تشیع کے اندر بھی ایسے علماء کرام ہیں. تو اس نے 2 الفاظ میں کہہ دیا کہ ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اندر سے ایک چڑ ہوتی ہے، ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ فلانا ایسا ہے کافر ہے، فلانا ہے ڈنگانا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ کافر ہیں. تو یہ باتیں ہم سن کے کان پک گئے ہیں. البتہ پھر بھی ان جیسے بزرگوں سے ہم جب قریب جاتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں ضرور. تو پھر تشیع کے ایک بہت بڑے پائے کے عالم، ان سے اس کے بعد اگلے دن میری ملاقات ہوئی. ان کا نام لینا ضروری نہیں ہے. میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ تکفیریت اگر آپ ہمارے پٹھانوں کے علاقے میں پڑا چھنار اور وہاں دیکھیں تو شیعہ سنی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. اور جو تکفیریت کی سب سے بڑی دلیل جو ان لوگوں نے پکڑی ہے ایک دوسرے کو مارنے کی، وہ ہے صحابہ کرام کا توہین. تو مجھے 2 الفاظ میں اس نے بتا دیا کہ شاہ صاحب ناراض نہیں ہو، جو صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں وہ شیعہ کی وردی میں وہ غیر کے اعلی کار ہے. اور پھر فرمانے لگے کہ 17 سے 18 چینل ایسے ہیں جو شیعہ سنی فسادات کو بڑکا رہے ہیں اور ہم نے ان کا سننا ہمارے بزرگوں نے حرام قرار دیا ہے. مجھ سے نہ پوچھے، ہمارے جو رہبر ہیں، ہمارے جو بزرگ مجتہدین ہیں، ان کے فتوے آپ خود دیکھیں. پھر ایک ذمے لگا لیے کہ ان کو ان کے فتوے ارسال کیجئے. تو میں علامہ صاحب کے توسط سے آپ سب کو کہ خدا کے واسطے ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، کہ ہم ایک دوسرے کو اس ملک کے اندر برداشت کریں. ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے سوشل میڈیا سے آپ سب واقف ہیں. ہمارے پٹھانوں کے علاقے جہاں یہ فسادات، پھر خصوصاً تمام علاقوں کے اندر، پھر بلوچستان کے اندر، اور پھر اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کے اوپر، آپ شام کی حالت یہ چند دنوں سے دیکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بنیادی فرقواریت ہے ہمارے آپس میں ایک دوسرے سے دور ہونا. تو اس لیے علامہ صاحب کے توسط سے میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں. وہ پیغام یہ ہے کہ اتحاد امت کا، ایک دوسرے کو برداشت کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھئی اگر ہم پہ فتوے لگتے ہیں عشق حیدر کی وجہ سے، تو کل میرے ماموں ہیں
وہ اپنے بچوں کو اور مجھے بتائے ہوئے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھئی آپ علی علی کرتے ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ یہ ہیں، تو سینہ تان کے اپنے سینے پہ تپڑ مار کے کہو کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد ہیں، اگر اسی کی محبت کی وجہ سے ہم کافر ہیں یا شیعہ ہیں تو ہم تیار ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو فتوے ہیں الحمدللہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے ان لوگوں سے۔ ہم خدا کے ہاں بھی ہمارا ذمہ صاف ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کی مقدسات کا احترام کرتے ہیں، اور بالکل اسی انداز سے جب ہم خدا کے مجرم نہیں ہیں تو ہم کسی کے مجرم نہیں ٹھہر سکتے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اور ان کے حضور کے اور حضور کے آل کے مجرم نہ بنیں، تو ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام بھی کریں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ۔ اور علامہ صاحب کا پھر میں ایک شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر ایک شعر سے مختصر سے میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، کبھی کبھی ذہناً بھول جاتا ہوں، اور ان تکفیریوں کے لیے جو اہل بیت کی محبت اور خصوصاً مولا علی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ وہ شعر ہے کہ عشق حیدر میں تکلم یہ تقیہ کیسا، عشق حیدر میں تکلم یہ تقیہ کیسا، مصلحت کیسی آنا کیسی بہانہ کیسا، موت آنی ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، وقت کے ساتھ عقیدے کو بدلنا کیسا، بند ہم عشق کے دروازے نہیں کر سکتے، ہم علی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، شکریہ، والسلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہیں آیتیں اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ ہم اہل خانہ اور اہل محلہ اور کاروان الحرمین کے تمام منتظمین، خصوصی طور پہ 10 سے زیادہ علماء کرام موجود ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم مفتی طیب شاہ صاحب کے لیے انتہائی مشکور ہیں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔